السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن دارمی، مشکاۃ المصابیح، کتاب الصوم، حدیث رقم 2079۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں لما کان یوم الفتح، فتح مکہ کے دنوں میں جات فاطمہ فجلست علی یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ام ہانی عن یمینہ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیٹی وہاں پہنچ کر حضور کے بائیں طرف بیٹھ گئیں، اور وہاں پہ پہلے ہی حضور کے دائیں طرف ام ہانی بیٹھی ہوئی تھی۔ فجاءت الولیدۃ بإناء فیہ شراب فناولت فشرب منہ۔ ایک لونڈی پہنچ کر ایک برتن لائیں جس میں شربت تھا، حضور کو پیش کیا، حضور نے پیا۔ ثم ناولہ ام ہانی فشربت منہ، پھر حضور نے بی بی ام ہانی کو پیش کیا، انہوں نے پیا۔ فقالت یا رسول اللہ، پھر ام ہانی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ لقد افطرت وکنت صائمہ، میں نے روزہ کو توڑ دیا حالانکہ میرے روزہ دار تھی۔ حضور نے فرمایا فقال لا کنت تقدین شیئا، کیا تم قضا کر رہی تھی؟ قال لا، نہیں حضور۔ قال فلا یضرک ان کان تطوعا، حضور نے فرمایا اگر وہ نفلی روزہ تھا تو پھر کوئی حرج نہیں، کوئی ضرر نہیں۔ میری جان، میرے دوست، میرے عزیز، غور فرمائیں، دائیں طرف حضور کے بیٹھنے والی بی بی ام ہانی، یہ ام ہانی حضرت علی کی بہن ہیں، ابی طالب کی بیٹی ہیں، نام میں اختلاف ہے، بعض فاطمہ بعض فاطمہ، علماء لکھتے ہیں شرف والی بی بی تھی جس کے گھر سے حضور معراج پر تشریف فرما ہوئے۔ دیکھیں حالانکہ دائیں طرف کی شان ہے، لیکن دائیں طرف ام ہانی، بائیں طرف بی بی فاطمہ حضور کی بیٹی۔ معلوم ہوا کبھی کسی جگہ پہ شرف والوں کو شرف دینا چاہیے، حالانکہ یہاں پہ دائیں طرف اماں فاطمہ کو ہونا چاہیے تھی۔ تو میری جان، میرے دوست عزیز، کیونکہ بی بی فاطمہ حضور کی جو بیٹی، ان سے عمر میں ام ہانی عمر میں زیادہ تھیں، پھر نند بھی تھیں اور ایک طرح سے پھوپھی بھی تھیں، شرف والی تھی۔ حالانکہ بالاجماع جمہور علماء کے نزدیک فاطمہ کی شان زیادہ ہے۔ ایک وہاں پہ لونڈی پہنچتی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، پھر حضور پیتے ہیں، پھر ام ہانی کو دے دیتے ہیں، حالانکہ شرف والے فاطمہ ان کو دینا چاہیے۔ معلوم ہوا کبھی کسی کی عزت بھی کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ دائیں طرف سے حضور نے شروع کیا، کیونکہ دائیں طرف ام ہانی ہے، چاہے بائیں طرف شرف والا ہو، دینے میں دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ میری جان، میرے دوست عزیز، خلاصہ یہ کہ ام ہانی کا ادب دیکھیں، محبت دیکھیں، عشق دیکھیں۔ جب حضور نے انہیں شربت دیا، پی کر پھر انہوں نے فرمانے لگیں کہ میں روزہ میں تھی اور میں نے روزہ توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد پھر کہا، فرمانے لگی، پہلے نہیں فرمایا کہ حضور کے حکم پر، حضور کا جو پس خوردہ ہے، جو تبرک ہے، حضور نے پی کر مجھے دیا، اس میں وہ برکت ہے، ہزارہ روزے اس محبوب کے ان پس خوردہ پر قربان۔ یہ ادب ہے، یہ عشق ہے۔ بی بی روزہ توڑ کر پھر کہنے لگی کہ میں روزہ دار تھی، میں نے روزہ توڑ دیا، قربان ام ہانی پر۔ اس لیے وہ دائیں طرف بیٹھی تھی، اس لیے پہلے حضور نے ان کو پانی دیا۔ معلوم ہوا کہ ادب والوں کا ایک مقام ہے۔ شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نیست بارازی ابر شما
نیست ای باراں ازیں ابر شما ہست باراں دیگر و دیگر سما اللہ نیست ای باراں ازیں ابر شما نیست ای باراں ازیں ابر شما ان تمہارے بادلوں میں اس طرح کا بارش نہیں نیست ای باراں ازیں ابر شما ان ابروں میں اس طرح کی بارش نہیں ہست باراں دیگر و دیگر سما ان بارشوں کا جو بادل ہے وہ الگ ہے اور ان کا آسمان بھی الگ ہے آسمان الگ بادل بھی الگ تو بارش بھی الگ رومی نے اشارہ دیا یہ جو بزرگان دینوں کی جگہ ہیں درگاہیں ہیں جو مدارس عشق ہیں اصحاب صف جہاں بیٹھ کر عشق سیکھا کرتے تھے فرمایا ان کا آسمان بھی الگ ہے بادل بھی الگ ہے بارش بھی الگ ہے بزرگان دین کی خدمت میں جو برستی ہے جو رحمت برستی ہے ان کا بادل بھی الگ ہے اور آسمان بھی الگ ہے قربان و میہانی پر روزہ توڑ کر پھر فرماتی ہیں کہ حضور میں روزہ دار تھی حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں نفلی ہیں پھر آپ ان کو قضا کر لینا ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک قضا واجب ہے امام شافعی کے نزدیک لازمی نہیں اللہ خوش رکھے والسلام خدا حافظ